حدیث شریف میں روزے کا بڑا ثواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کا بڑا مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا۔ روایت ہے کہ روزے داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان چنا جائے گا اور وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب میں ہی پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں پھنسے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روزہ بھی دین اسلام کا بڑا رکن ہے۔ جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے گا اسے بڑا گناہ ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1، رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہوں فرض ہیں۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ نظر کرے تو نظر کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے اور قضاء و کفارہ کے روزے بھی فرض ہیں۔ اس کے سوا اور سب روزے نفل ہیں، رکھے تو ثواب اور نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے۔ البتہ عید اور بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد 3 دن روزے رکھنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 2، جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کھانا اور پینا چھوڑ دے اور مرد سے ہم بستر بھی نہ ہو، شرع میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ ہم بستر ہوئی تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا کل روزہ رکھوں گی، یا عربی میں کہہ دے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ، تو بھی کچھ حرج نہیں ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی نے دن بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکی پیاسی رہی لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہ تھا، بلکہ بھوک نہ لگی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہ آئی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ دل میں روزے کا ارادہ کر لیتی تو روزہ ہو جاتا۔ نمبر 5، شرع میں روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک یہ صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ بعض عورتیں پچھلے وقت کو سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ رہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہ چاہیے۔ یہ غلط خیال ہے۔ جب تک یہ صبح نہ ہو برابر کھا پی سکتی ہیں، چاہے نیت کر چکی ہو یا ابھی نہ کی ہو۔ رمضان شریف کے روزے کی اگر رات سے نیت کرے تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا بلکہ صبح ہو گئی تب بھی یہ خیال رہا کہ میں آج روزہ نہ رکھوں گی، پھر دن چڑھے خیال آیا کہ فرض چھوڑ دینا بری بات ہے اس لیے میں اب روزہ کی نیت کر لوں، تب بھی روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر صبح کو کچھ کھا پی چکی تو اب نیت نہیں کر سکتی۔ اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمضان شریف کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔ رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ کر کل میرا روزہ ہے، بس اتنی ہی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں خاص یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان شریف کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینہ میں اگر کسی نے یہ نیت کی کہ میں کل نفل کا روزہ رکھوں گی، رمضان کے مہینہ میں اگر کسی نے یہ نیت کی کہ میں کل نفل کا روزہ رکھوں گی، رمضان کا روزہ نہ رکھوں گی بلکہ اس روزہ کی پھر کبھی قضا کر لوں گی، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا، نفلی روزہ نہیں ہوگا۔ پچھلے رمضان کا روزہ قضا ہو گیا تھا اور پورا سال گزر گیا، اب تک اس کی قضا نہیں رکھی، اور پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو اسی قضا کی نیت سے روزہ رکھا، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا اور قضا کا روزہ نہ ہوگا۔ قضا کا روزہ رمضان کے بعد رکھے۔ کسی نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلانا کام ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کے 2 روزے یا 1 روزہ رکھوں، اس نے اسی نظر کے روزے رکھنے کی نیت کی، رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوا، نظر کا روزہ نہیں ادا ہوا۔
نظر کے روزے رمضان کے بعد رکھے۔ سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں جب کسی روزہ کی نیت کرے گی تو رمضان ہی کا روزہ ہوگا، کوئی اور روزہ صحیح نہ ہوگا۔ کرے